دوستو آج پھر جانیں گے ہم ایسے 3 کمانڈر کے بارے میں جن کا نام سن کر ہندو کافر کانپ اٹھتے ہیں۔ محمد بن قاسم ایک ذہین فوجی تھے، لیکن ان کی بہادری اور اچھائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ لیکن انہوں نے جنگ کے دوران ہمیشہ انصاف کا دامن پکڑا، کسی کو بے وجہ نقصان نہ پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے سندھ میں قدم رکھا تو ان کا مقصد صرف علاقے کو فتح کرنا ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اسلام کے پرچم کو لہرانا تھا اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ انسانیت کے ساتھ پیش آنا تھا جس سے وہ ان کا دل جیت سکیں۔ محمد بن قاسم نے لوگوں کو ہدایت بات کی کہ عام لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، ان کی مذہبی جگہوں کا پورا احترام کیا جائے، ان کے اسلامی قانون پر قائم رہ کر اسلامی کاموں میں مہر لیا۔ انہوں نے راجہ ظاہر کو شکست دی اور اس سندھ پر قبضہ کر لی، لیکن یہ فتح صرف تلوار کی طاقت پر نہیں تھی، یہ اسلام کا پرچم تھا۔ یہاں محمد بن قاسم نے یہاں کے لوگوں کو حقوق اور سب کو برابری دی۔ انہوں نے ہندو اور بہت سے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کو سکھایا اور اسلام کے پیغام کو پھیلایا جو اسلام اور برابری پر مشتمل تھا۔ جب طارق بن زیاد اسپین کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے سپاہیوں کے سامنے ایک ایسی سپیچ پہنچی جو اس طریق سنارے الفاظوں کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمندر تمہارے پیچھے ہے اور دشمن تمہارے سامنے، اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے بہادری سے اپنے جہازوں کو جلا دیا اور تاکہ کسی کے دل میں پیچھے مڑنے کا سوال بھی پیدا نہ ہو، یا ہم شہادت کو نوش کریں گے یہاں اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں بانٹ دیا اور آپ نے چالاکی سے اس طرح حملہ کیا کہ دشمن ہیر پھیر ہو گئے۔ آپ کی سینا نے ایسے بہادری سے سامنا کیا کہ دشمنوں کا آپ کی فوج کمانڈاری کے ساتھ آگے بڑھتی گئی۔ آپ کی فوج نے الاندلس کی ایسی حصے میں قبضہ کر لیا تھا جس پر قبضہ کرنا بہت مشکل تھا۔ اس فتح کا اصل مقصد ایک علاقہ حاصل کرنا نہیں تھا، طارق کا اصل مقصد اسلام کو پہچانا تھا اور اسلام کی سچائی وہاں تک کے لوگوں تک پہنچانی تھی کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ انہوں نے فتح کے بعد اسپین کے لوگوں کو برابری کا درجہ دینا شروع کر دیا اور آپ نے ان کے ساتھ نرمی اور سناوت کا سلوک کیا۔ اسی طرح اسلام کا پیغام پھیلتا گیا۔ طارق کی یہ جنگ فوجی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی فتح تھی جس میں سبھی انسان برابر تھے۔ اسی طرح طارق بن زیاد نے اسلام کے پرچم کو یورپ تک پہنچایا، اسی طرح یورپ کے علاقے پر فتح کی، اسی طرح لوگوں کے دل کو بھی جیتا۔ اسی طرح محمد بن قاسم کا ہندوستان میں داخل ہونا بھی، جنہوں نے محض 17 سال کی عمر میں اسلام کے پرچم کو